ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ شبہ ہو کہ ایک شخص ہمارے خلاف کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہم چپکے سے اس کی گفتگو کو سن سکتے ہیں؟ جیسے کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے تو ہم چھپ کے اس کی بات کو سن لیں، یا دو آدمی بات کر رہے ہیں تو ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر ان دو کی بات اس لیے سنیں کہ شاید میری کوئی شکایت کی جا رہی ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کی بدگمانیوں کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اگرچہ گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملیز کے اندر یا آفیسز وغیرہ کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی شریعت نے یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کر سکتا ہے، جس میں سے ایک عملی قدم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم یعنی غالب گمان 80% آپ کو یقین ہے کہ میرے خلاف سازش ہے، 20% نہیں ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر آپ چپکے سے کسی کی بات صرف اس نیت کے ساتھ سن سکتے ہیں کہ اگر میری بات ہوئی تو میں کوئی حفاظتی اقدامات کر لوں گا، اسی گنجائش ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اب دو باتیں اگر آپ کی ہیں تو 6 باتیں ان کی پرائیویٹ بھی تو ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے گمان کیا میرے بارے میں اور وہ اپنے بارے میں باتیں کر رہے ہوں، اور آپ کو ایسی باتیں پتہ چل جائیں جو کسی کا راز ہو، تو اس طرح کان لگا کر تجسس کر کے کسی اور کی پرائیویٹ باتیں سننا یا کسی تھرڈ پارٹی کے راز کو حاصل کر لینا، یہ بھی تو شرعی طور پہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو پھر اور زیادہ فتنہ نمودار ہوگا، کبھی چپکے سب کی باتیں سنتے ہیں۔ اس لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خود کوئی غلطی نہ کریں اور اس طرح کان وغیرہ نہ لگائیں، یہ غیر مناسب حرکت ہوگی۔